السلام علیکم دوستو، ٹو ڈے ریمائنڈر میں خوش آمدید۔ آج کی تاریخی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ 5 جون 1992 کا دن تھا۔ سندھ کے ایک گاؤں ٹنڈو بہاول میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جام شوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ فوج کے افسران نے ان پر الزام لگایا کہ یہ دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق بھارت کے ایک ادارے ریسرچ اینڈ اینالائسس ونگ سے تھا۔ لاشیں گاؤں میں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان کے بین دل دہلا دینے والے تھے۔ ان ماؤں میں ایک 72 سالہ بوڑھی عورت مائی جندو بھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں بہادر اور منٹھار کے علاوہ داماد حاجی اکرم کی لاش پڑی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ عورتیں اسے بیان کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ مائی جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کے سفید ہو گئے چہرے دیکھے جا رہی تھی۔ ہر شخص کہے جا رہا تھا، خاموشی سے میتیں دفنا دی جائیں، قاتل بہت طاقتور ہے۔ ان غریب ہاریوں کا ایسی بے لگام طاقت سے کیسا مقابلہ؟ مائی جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور کپ کپاتی آواز میں بولی، بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے میں لٹکتا دیکھے گی۔ سب سمجھتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں۔ آخر کار لوگ خاموش ہو گئے۔ مائی جندو کی بیٹیاں کرلا رہی تھیں، مگر مائی جندو ساکت بیٹھی قتل ہونے والوں کو تکے جا رہی تھی۔ جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی اور جوان ماں اپنے جگر کے گوشوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول اندرون سندھ کا ایک دور دراز گاؤں تھا اور تب دریائے سندھ کے اس کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ملک اور سندھ بھر میں خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا سنا اس نے خدا کا بے حد شکر ادا کیا۔ جب سارا ملک شکرانے کے نوافل ادا کر رہا تھا، تب مائی جندو نے احتجاج کی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کر رکھ دیں۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے طاقت کے مراکز سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ بے حد مشکل تھی، مگر نکارے بج چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھیں۔ ایک لاچار و بے بس ماں کے لیے جس کی دنیا ختم کر دی گئی تھی، واپسی ناممکن تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے، بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زری زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز اور نواز شریف صاحب نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا۔ 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید سنائی۔ میجر نے پاک فوج کے سپہ سالار کو رحم کی اپیل کی، جو 14 ستمبر 1993 کو مسترد ہوئی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی، جو 31 جولائی 1995 کو مسترد کر دی گئی، لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ یاد رہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ شریعت اسلامی میں معافی کا حق صرف مقتول کے ورثاء کے پاس ہوتا ہے، جبکہ اس کیس میں جس عدلیہ نے قانون نافذ کرانا تھا اس نے ہی قانون نافذ کرنے سے روک دیا۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے خود پر تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ ان کو نازک صورتحال میں ہسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ بچ نہ سکی۔ پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی برسی اور طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ یہ حیدرآباد سینٹرل جیل تھی جب مائی جندو کو پھانسی کے گھاٹ پر لایا گیا۔ سامنے تختہ دار پر
اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا۔ دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا۔ عین اسی وقت سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑھی مگر زور آور آنکھ سے ایک اشک نکلا اور اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ مائی جندو، تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام پیش کرتے ہیں۔ ایسی مائیں اپنی آخری عمر میں بھی نوجوانوں، قد آور، طاقتور مگر بے ضمیر و مردہ دلوں کو سبق دے جاتی ہیں کہ اس دنیا فانی میں اگر رہنا ہے تو آزاد پنچھیوں کی مانند، وگرنہ غلامی کی زنجیروں سے تو موت اچھی۔ مائی جندو نے اپنے خاندان کے 9 افراد کے قتل کا کیس طاقتور ظالم کے خلاف لڑا اور وہ کیس جیت گئی۔ اسی طرح آج ارشد شریف شہید کی ماں اپنے بیٹے ارشد شریف کا کیس لے کر دنیا کے منصفوں کی عدالت میں اپنی لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ پہنچی ہے، تو ہمیں بھی اس کے بازو بنتے ہوئے قاتل کو سزا دلوانی ہے اور تاریخ میں خود کو رقم کرانا ہے کہ ہم 2022 کے پاکستانی نڈر ماؤں کے آزاد پنچھی ہیں جو غلامی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تب کہیں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تاثیر کو محسوس کر سکیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں زندگی کی ضمانت ہے اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچ سکو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ تاریخی سبق آموز کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔